الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین قذافی الترغیب۔ آج ہمارا موضوع ہے سحری کھانا، کیونکہ یہ عمل سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس حدیث میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی سحری کھانا بظاہر یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، سحری کے اندر ہمارا پیٹ بھرتا ہے، سحری سے روزے کو تقویت ملتی ہے، سحری سے سحری کرنے والے مسلمان کو نشاط حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سحری کا کھانا ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت، اس کی چاہت، اس کی کرم نوازیوں کے اوپر ہم قربان جائیں کہ ضرورت ہماری پوری ہو رہی ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم سحری کر رہے ہیں اور ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، اللہ پاک رحمت نازل فرما رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور سحری کا کھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے میری امت سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، کیونکہ سحری کا کھانا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ شام تک، غروب آفتاب تک روزے دار کو تقویت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور کے اوپر اس کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، اس میں توانائی رکھی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انرجی رکھی ہے۔ اور اسی موقع کی ایک اور حدیث، وہ بھی مسلم شریف ہی کے اندر ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کا کھانا مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے۔ جیسے اور چیزوں میں شریعت نے اہل کتاب سے فرق رکھا، مشرکین سے فرق رکھا، ایسے ہی سحری کے معاملے کے اندر بھی فرق ہے، کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کھایا کرتے تھے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، جن کے اوپر پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تو روزہ تو تھا ان کی شریعتوں کے اندر، لیکن سحری کا عمل نہیں تھا۔ تو سحری کا عمل سنت بھی ہے، اور یہود و نصارہ سے امتیاز بھی ہے، اور برکت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا کہ سحر کا کھانا دراصل رات کے چھٹے حصے کے اندر، اور اس کے اندر بھی آخری وقت، یعنی رات کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 6 حصوں میں، غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک 6 حصوں میں تقسیم کریں، مثال کے طور پہ اگر 12 گھنٹے کی رات بن رہی ہے تو آخر کے 2 گھنٹے یہ وقت افضل اور مستحب ہے سحری کے کھانے کا، اور اس کے اندر بھی آخری وقت کے اندر سحری کا کھانا۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ روزے کے شروع ہونے سے پہلے جتنا قریب تر کھانا کھایا جائے گا، اتنا زیادہ کسی مسلمان کو روزے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ لیکن سحری کے اندر عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ افراط اور تفریط سے کام لیا جا رہا ہے، یعنی کہ بعض لوگ تو بالکل ہی نہیں کھاتے یا بہت کم کھاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ تو سحری کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے، اور سحری مناسب مقدار کے اندر کھانی چاہیے، اور سحری جو ہے ایسے وقت کے اندر ختم کر دینی چاہیے کہ وقت روزے کا شروع نہ ہوا ہو۔ بہت ساری چیزیں اغلاط العوام کے اندر مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی کتابیں لکھی حضرت نے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1365 کتابیں حضرت نے اپنی مختصر سی 50-60 سالہ زندگی کے اندر لکھ دیں، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اتنی کتابیں لکھ کے چلے گئے۔ تو حضرت کی ایک کتاب ہے اغلاط العوام، تو بہت ساری چیزوں کے اوپر نشاندہی کی کہ لوگوں کے اندر یہ غلطیاں ہیں، معاشرے کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ تو فرمایا ایک چیز لوگوں کی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو ہمارے دیار کے اندر، ہند و پاک کے اندر مشہور ہو چکی اور آج تک چلتی چلی آ رہی ہے، اور وہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اذان کے اختتام تک سحری کھا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو
اذان کا جو مسنون طریقہ ہے وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد ہے، یعنی جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اذان تو اس کے بعد ہوتی ہے۔ تو جب اذان ہو گئی یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ سحر کا وقت ختم ہو چکا، اور اب کوئی شخص اذان کا انتظار کرے اور وہ بھی اذان کے اختتام کا انتظار کرے، دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ لوگ اذان کے آخر تک کھاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے پچھلے وہ سارے روزے لوٹائیں کہ جو انہوں نے اس طرح سحری کر کے شروع کیے ہیں، کیونکہ وہ روزہ شریعت کے اندر کاؤنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ روزے کے وقت کے اندر کھانا پینا پایا گیا، اذان تو ہوتی ہی وقت داخل ہونے کے بعد ہے۔ تو اگر کسی مسلمان نے روزے کی حالت میں جیسے کہ کچھ کھایا، جان بوجھ کے کھایا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اذان کے بعد کھانے والے کا یہی حکم ہے، گویا کہ اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا، وہ تو کھاتا رہا۔ تو اس بات کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اپنی سحری کو احتیاطاً 2-4 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے بند کر دیا جائے، اور اس سے پہلے پانی پی لیا جائے، اور اپنے دانتوں کا خلال کر لیا جائے، اور برش کر لیں، مسواک کر لیں، تاکہ دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ریشے جو کھانے کے ذرات ہوتے ہیں وہ بھی نکل جائیں۔ تو سحری کا عمل مسنون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سحری کو سنت سمجھ کے اس کے اوپر دوام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سحر کا وقت دراصل تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے۔ جب سحری کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں تو کوشش کر کے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں، کچھ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں۔ تو بے شک سحری کھانا عبادت ہے، مستحب ہے، لیکن اور بھی اعمال ہیں، تہجد کے وقت کے اعمال ہیں۔ تو اس وقت کو سحری کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں، اعمال میں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ سے مانگنے کے اندر بھی لگایا جائے، اور سحر کھا کے فجر کی نماز پڑھ کے اگر کسی کو آرام کا تقاضا ہو تو آرام کیا جائے، ورنہ فقہا نے طلوع آفتاب سے پہلے سونا اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کسی کی مجبوری ہے، رات بھر سے جاگا ہوا تھا، اب سحری بھی کی ہے اور صبح اپنے آفس میں، اپنی جاب پہ بھی جانا ہے، اور اس کو خدشہ ہے اس بات کا کہ سارے دن جاگا نہیں جائے گا، تو گنجائش ہے تو کم سے کم فجر پڑھ کے آرام کریں اگر کرنا ہے۔ اور اگر فجر سے پہلے لیٹ گئے تو پھر خطرہ ہے کہ نماز نہ نکل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت طریقے سے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور غلطی لوگوں کی یہ کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور سونے سے پہلے رات کو 1 بجے 2 بجے سحری کر کے پھر وہ سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری سحری ہو گئی۔ یہ سحری نہیں ہے، سحر کہتے ہیں رات کو سو کے صبح اٹھ کے کھانے کو۔ تو سحری جب بھی شمار ہوگی تو سنت کو سنت طریقے سے لینا اور عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ سنت میں ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، سنت کے اوپر سنت طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔